میری پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم سب بہنیں ایک ایسی دعا مانگنے جا رہی ہیں جو ہمارے گھروں میں رزق کی بارش کر دے گی، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے گھروں کو ایک ہی لمحے میں نکال دے گی۔ یہ دعا ہمیں اتنا امیر کر دے گی کہ پھر کبھی غریب نہیں کرے گی۔ جو بہنیں اس وقت غربت کی دلدل میں ڈوبی ہوئی ہیں، میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس دعا میں شامل ہو جائیں، گھر کے کام کاج بھی کرتی رہیں اور آمین بھی بولتی رہیں۔ پھر دیکھنا چند ہی دن کے اندر ان کے گھروں میں کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ آج کی یہ دعا تمہارے لیے ایک راستہ کھولے گی، وہ دروازے کھلیں گے جن پر برسوں سے تالے لگے تھے۔ رب تمہیں ایسی جگہ سے دولت عطا کرے گا جہاں سے تمہیں کبھی گمان بھی نہ ہوگا۔ تمہارے دل سے جو حسرتیں بندھی ہیں وہ پوری ہوں گی۔ تمہارے گھر کی خاموشی کو رب اپنے رزق سے بھر دے گا اور تمہیں وہ توفیق عطا کرے گا جو ہر دل کو سکون دے جاتی ہے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو ہی وہ ذات ہے جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو وہ ہے جو سمندر کی تہ میں مچھلی کو بھی روزی دیتا ہے۔ تو وہ ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے اور جب کوئی مانگ لے تو جھولیاں بھر دیتا ہے۔ یا میرے مالک، آج تیری بندیوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، آنکھوں میں امید ہے، دل میں دعا ہے اور زبان پر تیرا نام ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں جو پھاکے ہیں ان کو ختم کر دے، ہمارے بچوں کی بھوک کو رزق میں بدل دے، اور جو بہنیں برسوں سے تنگی جھیل رہی ہیں ان کے لیے ایسے دروازے کھول دے جن کے پیچھے صرف سکون، آسانی اور فراخی ہو۔ یا میرے مالک، جن کے گھروں میں تنہائی ہے، خاموشی ہے، مایوسی ہے، انہیں تو اپنی رحمت سے بھر دے، تو انہیں اپنے قریب کر دے، تو انہیں وہ توفیق دے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، جو بکھری زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ یا اللہ، تو نے ہی فرمایا تھا مانگو میں دوں گا۔ آج ہم مانگنے آئے ہیں، تو دے دے، ایسی روزی دے جو پاک ہو، بابرکت ہو، تسلی دینے والی ہو اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی سامان سکون ہو۔ یا میرے مالک، جن کے سروں پر قرض کا بوجھ ہے، جو ہر روز کسی کے در پر امید لیے جاتے ہیں، آج کے بعد انہیں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہنے دینا اور ان کی جھولیوں میں ایسی راحت ڈال دینا جو کبھی کم نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں وہ رزق عطا کر جو تیرے قرب کا ذریعہ بن جائے، جو نہ صرف ہمارے جسم کو بلکہ دل کو بھی سیراب کر دے، جو نرمی، سخاوت، عاجزی، قناعت اور شکر کے ساتھ آئے۔ یا میرے مالک، جن بہنوں کے گھر میں ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ ہوتا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں برکت ڈال دے، ان کی دعاؤں کو وہ وقت دکھا دے جہاں وہ خود دوسروں کو دینے والی بن جائیں۔ یا اللہ، تو ہی رب العالمین ہے، تو نے ہی کن کہہ کر کائنات کو بنا دیا۔ آج تو کن کہہ دے اور ان بہنوں کی زندگی بدل دے، ان کے نصیب جگا دے، ان کے دروازوں پر رزق، سکون اور رحمت کے بادل برسا دے۔ یا میرے مالک، تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ ہے جس نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ تو جانتا ہے کہ کون کس درد میں ہے، کس کے جسم میں کس جگہ تکلیف ہے اور کس کا دل کس دکھ سے بوجھل ہے۔ یا اللہ، آج ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنی جسمانی کمزوری، اپنی بیماری، اپنے زخم، اپنے درد، اپنی بے بسی، سب کچھ تیرے قدموں میں رکھ کر تجھ سے شفا مانگنے آئے ہیں۔ ہماری بہنیں جو برسوں سے دوا لے رہی ہیں، جو ہر دن ایک نئی بیماری کا سامنا کرتی ہیں، یا وہ جو اپنی بیماری کو چھپا کر مسکرا رہی ہیں، ان سب کو تو اپنی رحمت سے مکمل شفا عطا فرما۔ یا میرے مالک، جو ماں دن رات سانس کے لیے تڑپ رہی ہے، جو بہن کمر کے درد سے اٹھ نہیں سکتی، جو بیٹی برسوں سے کسی لاعلاج مرض کا شکار ہے، ان سب پر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ، تو شفا دینے والا ہے، تو دلوں کی حالت جاننے والا ہے، تو وہ ہے جس کا ایک کون ہر بیماری کو مٹا سکتا ہے۔ تو وہ ہے جس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس دے دیں، ایوب علیہ السلام کے جسم کو تکلیف سے نکال دیا۔ تو ہماری بہنوں کے لیے بھی ایسا ہی کرم کر دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس دن کی خوشی دکھا دے جب ڈاکٹر کہے کہ اب کسی دوا کی ضرورت نہیں، جب ماں کی نیند سکون سے بھر جائے، جب بیٹی کا رنگ لوٹ آئے، جب بہن کا چہرہ دوبارہ ہنسنے لگے۔ یا اللہ،
جو بہنیں آج بستر پر پڑی ہیں، جو اسپتال کے کمرے میں تکیے پر سر رکھ کر آنکھوں میں آنسو لی بیٹھی ہیں، جو روز امید لے کر دوا کھاتی ہیں مگر دل میں ڈر چھپا ہوتا ہے، تو ان کے لیے شفا کو آسمان سے نازل فرما دیا میرے مالک۔ تو نے جس جسم کو بنایا ہے تو ہی اسے ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کون طبیب ہو سکتا ہے؟ تجھ سے بہتر کون شفا دے سکتا ہے؟ تو ان کے جسم کے ہر حصے کو سلامت کر دے، ان کی ہڈیوں کو طاقت دے، ان کے خون کو پاکیزہ بنا دے، ان کے دل کی دھڑکن کو سکون دے، اور ان کی آنکھوں سے وہ آنسو لے لے جو صرف خاموشی میں بہتے ہیں۔ یا اللہ، جن کی نیندیں بیماریوں کے خوف سے اجڑ چکی ہیں، جن کے چہروں پر وقت سے پہلے جھریاں اتر آئی ہیں، جن کے جسم کمزور ہو گئے ہیں اور دل خالی سا محسوس ہوتا ہے، انہیں تو ایسا سکون دے دے کہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ جو بہنیں کینسر، دل کے مرض، شوگر، ہڈیوں کے درد، جگر کے مسائل یا کسی اور آزمائش میں ہیں، ان کی بیماری کو اپنی رحمت سے ایسے مٹا دے جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ یا میرے مالک، تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ہماری دعا کو بھی ایسی قبولیت دے دے۔ تو ان سب جسموں کو شفا دے دے جو کمزوری کی وجہ سے دوسروں پر بوجھ بن چکے ہیں۔ تو ان سب آنکھوں کو روشنی عطا کر جو دن رات دعاؤں میں نم رہتی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں صرف جسم کی نہیں، دل کی بھی صحت عطا فرما۔ وہ دل جو دوسروں کے لیے دھڑکنا بھول چکے ہیں، جو بس تکلیف برداشت کرتے ہیں، انہیں تو نئی زندگی دے دے، نئی روح، نئی طاقت اور نیا حوصلہ عطا فرما۔ یا میرے مالک، جن ماں باپ کی دعائیں اب صرف بستر سے ہو کر گزر رہی ہیں، جن کی ہڈیاں تھکن سے جھک چکی ہیں، جن کی کمریں اب سجدے کے لائق نہیں رہیں، ان کی خدمت کرنے والوں کو توفیق دے، ان کے ہاتھوں میں شفا رکھ دے اور ان کے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، آج کی یہ دعا وہ دوا بن جائے جس سے نہ صرف جسم بلکہ دل بھی ٹھیک ہو جائے۔ جو زبانیں کمزوری کے باعث دعا بھی نہیں کر پاتی، ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ یا میرے مالک، جو جسم تھکن سے چور ہیں، جو بہنیں رات بھر کروٹیں بدلتی ہیں، جو اپنی کمزوری چھپا کر دوسروں کو حوصلہ دیتی ہیں، جو درد برداشت کر کے بھی زبان پر شکوہ نہیں لاتی، تو ان سب کے لیے وہ سکون نازل کر دے جو دنیا کی کسی دوا سے نہیں آتا۔ تو ان کے گھر والوں کو صبر دے، ان کی خدمت کو عبادت بنا دے، اور ہر اس بہن کو جو کسی مریض کی خدمت میں لگی ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، جو رات کو درد میں کراہتے ہوئے آنکھیں بند کرتی ہیں اور صبح آنکھوں میں آنسو لے کر بیدار ہوتی ہیں، آج وہ سکون کی نیند سو جائیں، آج وہ مسکرا کر جاگیں۔ آج تو ان پر ایسا کرم کر دے کہ پھر کبھی دوا کی نوبت نہ آئے۔ یا میرے مالک، تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی شفا عطا کر دے۔ جو تکلیفیں اندر چھپی ہیں، جو زخم الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتے، جو صدمے سانسوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو انہیں ختم کر دے۔ ہماری وہ بہنیں جو اندر سے بیمار ہیں، جن کے چہرے پر ہنسی ہے مگر دل بوجھل ہے، انہیں ایسی راحت عطا کر کہ وہ دوبارہ جی اٹھے۔ یا اللہ، ان بہنوں کے لیے کرم فرما جو بیمار شوہروں، بیمار والدین یا بیمار بچوں کی خدمت میں لگی ہیں۔ تو ان کی آنکھوں سے تھکن، ہاتھوں سے بوجھ اور دل سے غم دور کر دے۔ یا میرے مالک، تو ان گھروں کو دیکھ رہا ہے جہاں بیماری نے سکون چھین رکھا ہے، تو ان سب کو اس دن سے گزار دے جس دن صرف شکر باقی ہو اور زبان سے بے ساختہ نکلے۔ یا اللہ، تو نے بڑا کرم کیا۔ یا میرے اللہ، تو سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے، تو سب سے بڑھ کر دینے والا ہے۔ تو نے جسے چاہا بادشاہ بنا دیا، جسے چاہا زمین پر حکمت دے دی، اور جسے چاہا اپنے خزانوں سے ایسا رزق عطا کیا کہ ساری دنیا حیران رہ گئی۔ ہم تیری بندیوں نے آج اپنے دلوں کے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں، اپنی جھولیاں تیرے سامنے پھیلا دی ہیں، اپنی حاجتیں تیرے سامنے رکھتی ہیں۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں وہ برکت عطا فرما دے جو نہ صرف ہمارے جسم کو بلکہ ہمارے دل کو بھی سیر کر دے، جو ہمیں بھی دے اور دوسروں کو بھی دینے کے قابل بنا دے، جو ہمیں خوددار بنا دے، مطمئن بنا دے، سخی بنا دے۔ یا میرے اللہ، تو ہمارے نصیب میں وہ لکیر ڈال دے جو خالی برتنوں کو بھر دے، جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جو سونا نہیں سکون بن جائے۔
تو نے فرما دیا کہ رزق صرف مال کا نام نہیں، تو ہمیں وہ رزق دے دے جس میں عزت بھی ہو، راحت بھی ہو، قناعت بھی ہو، توفیقت بھی ہو۔ یا اللہ، وہ بہنیں جو برسوں سے اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کے گھر کی تنگی دور ہو، کب ان کی محنت رنگ لائے، کب ان کے شوہروں کی مزدوری بڑھے، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے، تو انہیں وہ رزق عطا کر دے جو دن بدن بڑھے، جو دل میں شکر کا احساس پیدا کرے اور جو ان کے چہروں کو رونق عطا کرے۔ تو ان کے دروازے پر ایسی رحمت بھیج دے جو بارش کی طرح اترے اور ساری زندگی کے لیے زمین کو زرخیز بنا دے۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں لمبی صحت مند باعزت زندگی عطا فرما، ایسی زندگی جو صرف سانسوں سے نہ جڑی ہو بلکہ ایمان، سکون اور راحت سے بھرپور ہو۔ تو ہمیں وہ زندگی عطا کر جس میں ہم تیرے دین کا کام کر سکیں، تیری عبادت کے لیے وقت نکال سکیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے سکیں اور اپنے عمل سے دوسروں کے لیے آسانی بن سکیں۔ یا اللہ، تو ہماری عمر میں برکت ڈال دے، ہمیں ایسی عمر دے جو صرف گنتی کی نہ ہو بلکہ کیفیت کی ہو، جو ہر دن تیرے ذکر میں گزرے، ہر لمحہ تجھے قریب کر دے۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جن کی عمریں خیر میں گزرتی ہیں، جن کی زبانوں پر تیرا نام رہتا ہے۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھ جن کا نام ہی خوف دے دیتا ہے۔ تو ہماری سانسوں کو بے خوف کر دے، تو ہمیں ہر رات ایسی نیند دے جس میں ہم فقط تیرے سپرد ہو جائیں، اور ہر صبح ایسے جگہ دے کہ ہماری پہلی سوچ تیرے شکر کی ہو۔ یا اللہ، جن گھروں میں رزق کی تنگی نے رشتوں میں درار ڈال دی ہے، جہاں غربت نے محبت چھین لی ہے، جہاں فکر نے ہنسی چھین لی ہے، ان گھروں میں تو ایسا سکون نازل کر دے جو سب کو جوڑ دے، سب کو ساتھ بٹھا دے اور سب کو ایک دل بنا دے۔ یا میرے اللہ، جو بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خواب لے کر بیٹھی ہیں، جو چاہتے ہوئے بھی کچھ خرید نہیں پاتی، جو بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں دیکھ کر چپ ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے ایسے اسباب بنا دے کہ وہ شرمندہ نہ ہوں بلکہ فخر سے ان کی آنکھوں میں خوشی دیکھ سکے۔ تو ان کے گھروں میں ایسی برکت ڈال دے کہ کم میں زیادہ محسوس ہو اور تھوڑے میں سکون آ جائے۔ یا اللہ، جو ہاتھ تجھ سے مانگ رہے ہیں انہیں تو اپنی رضا سے بھر دے، اور جو بہنیں چھپ کر صرف راتوں کو روتی ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، ان کے آنسو تو ایسی قبولیت میں بدل دے کہ وہ مسکرا کر تیرے سامنے سجدہ کریں۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں ایسی توفیق عطا کر دے کہ ہم رزقن کو صرف جمع نہ کریں بلکہ دوسروں کے لیے تقسیم بھی کریں۔ تو ہمیں وہ ضعف عطا کر جو ایک روٹی میں بھی شکر گزار بنا دے۔ تو ہمیں ایسی نظر دے دے جو مال میں برکت دیکھے، اور ایسی سوچ دے دے جو تنگی میں بھی تیرے قریب رہے۔ یا اللہ، جو بہنیں روز اپنی محنت سے تھک جاتی ہیں، جنہیں کوئی تسلی نہیں دیتا، جن کے ہاتھوں میں چھالے ہیں اور دلوں میں درد ہے، تو ان کے لیے اپنے خزانوں کا دروازہ کھول دے۔ تو انہیں ایسی آسانی عطا کر دے کہ انہیں بار بار گننا نہ پڑے، سوچنا نہ پڑے، مانگنا نہ پڑے۔ تو ان کے رزق کو ایسا کر دے کہ وہ نہ صرف اپنی فیملی بلکہ دوسروں کی مدد بھی کر سکیں اور تیرے شکر گزار بن جائیں۔ یا اللہ، آج جن بہنوں نے دل سے دعا کی، جنہوں نے اپنی سوچوں سے تجھے پکارا، تو ان سب کو اپنے رزق، اپنی رحمت اور اپنی خاص عنایت سے نواز دے۔ یا میرے اللہ، ان کی زندگی کے راستے آسان کر دے، ان کے نصیب جگا دے، ان کے دن سنوار دے اور ان کی راتیں سجدے میں قبول فرما لے۔ انہیں ایسی لمبی عمر عطا کر دے جو عبادت میں گزرے، جو تیرے دین کی خدمت میں لگے، جو دوسروں کے لیے باعث رحمت بن جائے۔ تو ان کے جسم کو صحت دے، دل کو سکون دے اور دل سے خوف نکال کر یقین عطا کر دے۔ یا اللہ، تو جسے چاہے عزت دے دیتا ہے، تو جسے چاہے ذلت سے نکال کر بلندی عطا کرتا ہے۔ آج تو ہماری بہنوں کے لیے ایسی عزت، ایسی آسانی اور ایسی فراخی لکھ دے کہ وہ خود بھی حیران رہ جائیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یا میرے مالک، تو جانتا ہے ایک ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب وہ گود خالی ہو، جب آنکھیں ہر دن دروازے کی طرف امید سے دیکھیں، جب دعائیں رات کی خاموشیوں میں آنکھوں کے آنسو بن کر بہتی رہیں۔ یا اللہ،
آج وہ ساری بہنیں تیرے حضور ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، جن کے دل میں ممتا کی تڑپ ہے، جن کی جھولی برسوں سے خالی ہے، جن کے کان ایک ننھی سی آواز کو ترس گئے ہیں۔ تو ان سب کو وہ خوشی عطا کر جو دنیا کی ہر خوشی سے بڑی ہے۔ یا میرے اللہ، تو نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، تو نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد عطا کی۔ تو ہی تو ہے جو چاہے تو ناممکن کو ممکن کر دے۔ تو ان بہنوں کے رحم کو اپنے حکم سے آباد کر دے جنہیں بار بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان کے نصیب میں وہ ہنسی لکھ دے جو صرف ماں بننے کے بعد لبوں پر آتی ہے۔ یا اللہ، جو بہنیں ہر مہینے امید اور پھر آنسو کے درمیان سفر کرتی ہیں، جنہوں نے ہر دوا، ہر علاج، ہر دعا کی آزمائش کی ہے، آج تو ان کے لیے وہ لمحہ مقرر کر دے جس میں ان کی گود بھر جائے، ان کی راتیں جاگنے کی وجہ بن جائیں اور ان کے سجدے شکر کے آنسو سے بھیگ جائیں۔ یا میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ اولاد نہ ہونا صرف ایک کمی نہیں بلکہ ہر دن کا کرب ہے، ہر لمحے کی بے چینی ہے، ہر محفل کی تنہائی ہے، ہر دعا میں چھپی ایک حسرت ہے۔ تو ان بہنوں کے دل کا حال جانتا ہے جو دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر مسکرا دیتی ہے مگر تنہائی میں رو پڑتی ہے۔ تو ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے صبر کو جزا دے اور ان کی خاموشی کو قبولیت میں بدل دے۔ یا اللہ، جن بہنوں کو تو نے اولاد دی ہے مگر وہ اولاد نافرمان ہے، راستے سے بھٹک گئی ہے، والدین کا دل دکھاتی ہے، تو ان کے بچوں کے دلوں کو نرم کر دے، انہیں ادب، اطاعت اور دین کی روشنی عطا کر دے۔ یا میرے اللہ، تو ان گھروں میں بھی خوشی کی روشنی بھر دے جہاں اولاد ہے مگر بیمار ہے یا ذہنی جسمانی کمزوری کا شکار ہے۔ تو ان بچوں کو بھی شفا دے دے اور ان کے والدین کو صبر اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ، ماں باپ کے دلوں سے یہ خوف نکال دے کہ ان کے بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا۔ تو ان کے بچوں کو صالح، نیک، اطاعت گزار اور باعمل بنا دے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔ یا میرے اللہ، جن بہنوں کی اولاد ہے مگر ان کا دل ماں سے دور ہے، جو صرف جسمانی طور پر ساتھ ہیں مگر دلوں میں دوری ہے، تو ان رشتوں میں محبت ڈال دے، ماں کی ممتا کو اولاد کے دل کی دھڑکن بنا دے اور باپ کے سائے کو اولاد کے لیے سکون کا سایہ بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو ہمارے لیے صدقہ اجاریہ بنے، جو دین کے کام آئے، جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، جو ہمارے بعد بھی تیرے ذکر کو جاری رکھے۔ یا میرے اللہ، تو ان بیٹیوں کو بیٹوں جیسا سہارا بنا دے، تو ان بیٹوں کو ماں باپ کا فخر بنا دے، تو ہر اولاد کو ماں باپ کے لیے رحمت، باعث محبت اور زندگی کا سہارا بنا دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں اولاد کی کمی کے باعث چہرے اترے رہتے ہیں، خاموشی چھائی رہتی ہے، وہ گھروں کو تو معصوم ہنسیوں، چھوٹے چھوٹے قدموں اور نرم آوازوں سے آباد کر دے۔ تو ان بہنوں کے لیے ایسی راحت لکھ دے کہ وہ اپنی جھولی دیکھ کر تیرے حضور جھک جائیں اور ہر لمحہ تیرے شکر سے ان کی زبان نم رہے۔ یا اللہ، تو نے ماں کو عظمت دی، باپ کو شفقت دی اور اولاد کو نعمت کہا، تو ہم سب بہنوں کو یہ نعمت عطا فرما۔ یا میرے اللہ، تو ان کو بھی اولاد دے جو آج تک کسی کو نہ بتا سکیں کہ ان کے دل میں یہ خلش ہے، جو چھپ کر صرف تجھ سے مانگتی رہیں، جو اپنے رشتہ داروں کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہیں، جو دن رات ہنستی رہتی ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہیں۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو مٹا دے، تو ان کے ہاتھوں میں ننھا وجود دے دے، تو ان کے سجدوں میں قبولیت کی مہک ڈال دے۔ یا اللہ، آج کی یہ دعا ان کے لیے ایسی کنجی بن جائے جو ان کے مقدر کے بند دروازے کھول دے، جو ان کی تقدیر میں ایک نئی روشنی پیدا کرے اور جو ان کے دل کو سکون اور گود کو آباد کرے۔ یا میرے اللہ، تو ہماری اس عاجزانہ دعا کو وہ بلند مقام عطا فرما دے کہ تیرے عرش کے قریب فرشتے آمین کہہ دیں اور تیری رحمت زمین پر برس جائے۔ یا میرے اللہ، ہمیں صرف اولاد ہی نہ دے بلکہ وہ اولاد دے جو دیندار ہو، نیک ہو، پاکیزہ ہو، خدمت گزار ہو، نرم مزاج ہو، حلال رزق کمانے والی ہو، بڑوں کا ادب کرنے والی ہو اور ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ کسی نیک ماں باپ کی تربیت ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں اولاد کی پریشانی سے نکال دے، تو ہماری نسلوں کو اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے، تو ہمیں ایسا یقین دے دے کہ ہر مہینہ
ہر دن ہر لمحہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں اس خوشی سے نواز دے جو ماں کے دل کو مکمل کر دیتی ہے، جو ماں کو جھکا دیتی ہے تیرے در پر، اور جو باپ کی پیشانی کو تیرے سجدے میں سرخرو کر دیتی ہے۔ یا اللہ، جن بہنوں کی گودیں خالی ہیں آج وہ جھولیوں کو بھرا ہوا پائیں، جن کے دل خالی ہیں آج وہ آنکھوں میں خوشی کی نمی لے کر اٹھیں، اور جو برسوں سے دکھ چھپا رہی ہیں وہ آج دل سے ہنس سکیں، خوش ہو سکیں اور کہہ سکیں یا اللہ تو نے سن لیا۔ یا میرے اللہ، تو عرش کا مالک ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، ہر دل کی دھڑکن، ہر آنکھ کے آنسو، ہر فریاد کا سننے والا ہے۔ تو وہ ہے جو ظالم کے ظلم کو بھی دیکھتا ہے اور مظلوم کی آہ کو بھی سنتا ہے۔ یا اللہ، آج ہم تیرے سامنے اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں جو غزہ کی مٹی پر اپنے خون سے حق کا چراغ روشن کیے بیٹھے ہیں۔ یا میرے اللہ، تو ان بچوں پر رحم فرما جن کے کھلونے خون سے رنگے جا چکے ہیں۔ تو ان ماؤں کے دلوں پر مرہم رکھ دے جنہوں نے اپنی گود میں لاشیں اٹھائیں۔ تو ان باپوں کو صبر عطا فرما دے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ یا اللہ، جو غزہ کی گلیوں میں شہادت کا لباس پہن کر نکلے، تو ان کے درجات بلند فرما، تو ان کی قربانی کو قبول فرما، اور ہمیں بھی اس درد کو محسوس کرنے والا دل عطا فرما جو تیرے مظلوم بندوں کے لیے تڑپے۔ یا میرے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح معصوموں پر بم برس رہے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ان کے جسموں کو گولیاں چیرتی ہیں مگر ان کے لبوں پر تیرے نام کی پکار ہے۔ یا اللہ، تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار لے گیا، تو وہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، تو وہی ہے۔ تو آج بھی اپنی مدد نازل فرما، تو آج بھی ان کے لیے زمین و آسمان کو حکم دے کہ ان کی حفاظت ہو جائے، ان کی مدد ہو جائے، ان پر تو اپنی نصرت کے فرشتے اتار دے۔ یا میرے اللہ، جن کے گھروں کی چھتیں چھن چکی ہیں، جن کے جسم زخموں سے چور ہیں، جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں بچا، تو انہیں وہ قوت عطا فرما دے جو فرعونوں کے مقابلے میں ڈٹے رہنے والوں کو عطا ہوئی تھی۔ تو ان کے زخموں پر شفا نازل فرما، ان کے دلوں میں صبر اتار دے، ان کی روحوں کو وہ طاقت دے دے جو صرف تیرے نام سے ملتی ہے۔ یا اللہ، ہم نے سنا کہ تو غیور ہے، تو غیرت والا ہے، تو ظلم کو پسند نہیں کرتا، تو اپنے بندوں کی چیخیں خاموشی سے نہیں سنتا۔ تو یا میرے اللہ، کب تو حرکت میں آئے گا؟ کب ظالموں کے محل لرزیں گے؟ کب ان کے ہتھیار مٹی میں دفن ہوں گے؟ کب وہ دن آئے گا جب فلسطین کی ماؤں کے آنسو خوشی کے موتی بن جائیں گے؟ تو وہ دن جلد لے آ، تو وہ گھڑی دکھا دے جب ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ، تو نے ہم پر کرم کیا۔ یا میرے اللہ، پوری امت کے دلوں میں وہ درد ڈال دے جو ہمیں ایک کر دے، جو ہمیں ان کی مدد کے لیے اٹھنے پر مجبور کرے، جو ہمیں بے حسی سے نکال کر جذبہ ایمان کی روشنی میں لے آئے۔ تو ہمیں صرف باتوں کا مسلمان نہ بنا، تو ہمیں عمل والا، مدد والا، دعا والا اور جذبے والا مسلمان بنا دے۔ تو ہماری زبانوں سے نکلی ہر دعا کو وہ طاقت دے دے جو آسمان چیر کر عرش تک جائے اور تیرے حکم سے زمین پر نصرت بن کر اترے۔ یا میرے اللہ، تو نے بدر میں 313 کو فتح دی، تو نے خندق میں ایمان والوں کی حفاظت کی، آج بھی غزہ کے مسلمانوں کو وہی مدد عطا فرما، ان کے دلوں کو مضبوط کر دے، ان کے جسموں کو طاقتور کر دے، ان کے دشمنوں کے ارادوں کو کمزور کر دے اور ان پر چھائے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ یا اللہ، ان کے بچوں کو وہ مسکراہٹ واپس دے دے جو دھماکوں میں گم ہو چکی ہے، ان کی راتوں کو وہ سکون دے دے جو جنگ نے چھین لیا ہے، ان کے گھروں کو وہ چھت دے دے جو گولیوں نے توڑ دی ہے، اور ان کی زمین پر وہ امن اتار دے جو صرف تیرے حکم سے آتا ہے۔ یا میرے اللہ، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کے منصوبے انہی پر پلٹا دے، ان کے ہتھیار ان کے خلاف ہو جائیں، ان کی زبانیں گونگی ہو جائیں اور ان کے دل خوف سے لرز جائیں۔ تو ان معصوموں کی فریاد کو قبول فرما، تو ان کے لہو سے نکلی پکار کو اپنی عدالت میں لے جا اور وہ فیصلہ نازل فرما دے جو حق والوں کو عزت دے اور باطل کو مٹا کر رکھ دے۔ یا اللہ، ہم تیرے در پر بیٹھے ہوئے صرف یہی دعا نہیں مانگ رہے کہ تو غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما،
بلکہ تو ہمیں بھی ان کے لیے کچھ بننے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں بے حس دلوں سے نکال کر زندہ ضمیر دے۔ تو ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت دے جو ان کے لیے کچھ کر سکے۔ تو ہماری زبانوں میں وہ تاثیر دے جو دنیا تک ان کا پیغام پہنچا سکے۔ تو ہماری راتوں میں وہ آنسو دے جو عرش کو ہلا دیں، اور تو ہمارے سجدوں کو وہ مقام دے دے کہ تیری رحمت زمین پر اتر آئے۔ یا میرے اللہ، فلسطین کے شہیدوں کے خون کو رائے گا نہ جانے دینا، ان کے وراثت داروں کے دلوں کو صبر دے دینا، اور ہمیں وہ دن دکھا دینا جب مسجد اقصیٰ آزاد ہو، جب اس کی فضاؤں میں اذانیں گونجیں، جب اس کی زمین پر سجدے ہوں، اور جب دنیا دیکھے کہ تیرے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے کیونکہ وہ تجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں نیکیوں کی طرف پلٹ آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت میں رونے والی آنکھیں دے دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا دل دے جو تیرے خوف سے کانپ جائے۔ یا اللہ، ہمیں وہ زبان دے جو صرف تیرا ذکر کرے۔ یا اللہ، ہمیں وہ راستے دکھا جو سیدھے تیرے در تک پہنچتے ہوں۔ یا اللہ، ہم نے بہت کچھ کھو دیا صرف تیری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ سب کچھ لوٹا دے جو تیری رضا سے وابستہ تھا۔ یا اللہ، تو ہمیں اس راستے پر چلا دے جس پر تیرے محبوب چلا کرتے تھے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا کرم ہوتا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں گمراہیوں سے بچا لے۔ یا اللہ، تو ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچا لے۔ یا اللہ، تو ہمیں حسد، بغض، کینہ، نفرت، دکھاوا اور غرور سے پاک کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں عاجزی عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی طرف جھکنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہماری ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، تو ان سجدوں کو سن لے جن میں ہم نے صرف تجھے پکارا۔ یا اللہ، تو ان آنکھوں کو سکون دے جو ہر رات روتی ہیں۔ یا اللہ، تو ان بہنوں کی جھولی بھر دے جو ہاتھ اٹھا کر تیری طرف دیکھتی ہیں۔ یا اللہ، تو ان بیٹیوں کے نصیب سنوار دے جو تیرے کرم کی منتظر ہیں۔ یا اللہ، تو ان بیویوں کے دل خوش کر دے جو شوہروں کی بے رخی سہ کر بھی صبر کرتی ہیں۔ یا اللہ، تو ان ماؤں کے دل سکون میں ڈال دے جو اپنی اولادوں کے لیے رات رات بھر جاگتی ہیں۔ یا اللہ، تو ان باپوں کے چہروں پر خوشی واپس لا دے جو محنت کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ یا اللہ، تو ان بزرگوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما جن کے ہاتھ کانپ گئے ہیں۔ یا اللہ، تو ان بچوں کی نگاہ بانی فرما جو گلیوں میں رزق کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں غموں سے نکال کر خوشیوں کی طرف لے جا۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو شکر کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو تیری رضا پر راضی رہتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں پاکیزہ سوچ عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں سے ہر بری نیت کو نکال دے۔ یا اللہ، تو ہمیں معاف کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں صبر کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں کسی کا دل دکھانے سے پہلے ہی روک دے۔ یا اللہ، تو ہمیں معاف کرنے والوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا دل دے دے جو خود سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں دیکھ کر تیرا ذکر یاد آتا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان راستوں پر چلا جن پر تیری رحمتیں برسیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسی محفلوں میں لے جا جہاں تیرا ذکر ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں ان آنکھوں سے بچا جو نظر لگاتی ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ان زبانوں سے بچا جو زخم دیتی ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ان دلوں سے محفوظ رکھ جو بد دعائیں دیتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو صرف تیری رضا کے الفاظ ادا کرے۔ یا اللہ، تو ہمیں بے نیاز کر دے ہر اس چیز سے جو تجھ سے دور کرتی ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر اس خواہش سے بچا لے جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر اس راستے سے پلٹا دے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان آنکھوں سے محفوظ رکھ جو حسد سے جلتی ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر فتنے سے بچا لے جو ایمان کو کھا جاتا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کو دنیا کے فریب سے نکال دے۔ یا اللہ، تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچا لے۔ یا اللہ، تو ہمیں محشر کے دن شرمندگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر جن پر تیرا کرم ہوگا۔ یا اللہ، تو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب فرما اور آخرت میں بھی سرخرو کر دے۔
یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے گھروں میں سکون ڈال دے، یا اللہ تو ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، یا اللہ تو ہمارے چہروں پر نور عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، یا اللہ تو ہمیں ہر جھوٹ سے بچا لے، یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو، چاہے ہم اسے نہ مانگ سکیں، یا اللہ تو ہمیں ان دعاؤں میں شامل کر لے جو تیرے عرش کے قریب قبول ہو چکی ہوں، یا میرے مالک ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے والا بنا دے، یا میرے مالک ہمیں ایسا بنا دے جو برائی کو دیکھ کر منہ موڑ لے، یا میرے مالک ہمارے دلوں سے وہ ہر بات نکال دے جو ہمیں تیرے ذکر سے دور کرتی ہے، یا میرے مالک ہمیں دنیا کی محبت سے پاک کر دے، یا میرے مالک ہمیں صرف اپنی رضا کے لیے جینے والا بنا دے، یا میرے مالک ہمیں صبر کے ساتھ جینے کی ہمت عطا فرما، یا میرے مالک ہمیں ایسے الفاظ عطا فرما جو صرف بھلا کرنے والے ہوں، یا میرے مالک ہمارے دل میں نرم مزاجی پیدا فرما، یا میرے مالک ہمارے اندر عاجزی پیدا فرما دے، یا میرے مالک ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے والا بنا دے، یا میرے مالک تو ہماری ہر نیکی کو اپنے دربار کے لائق بنا دے، یا میرے مالک تو ہماری دعاؤں کو اپنے خاص کرم سے سن لے، یا میرے مالک تو ہماری ہر نیکی کو بخشش کا ذریعہ بنا دے، یا میرے مالک تو ہمارے سجدوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، یا میرے مالک تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیرا خاص کرم ہوتا ہے، یا میرے مالک تو ہماری زندگی کو اپنی عبادت میں گزارنے کی راہ دکھا دے، یا میرے مالک تو ہمیں عبادت میں مزہ عطا فرما، یا میرے مالک تو ہمارے دل کو اپنی طرف جھکنے والا بنا دے، یا میرے مالک تو ہمیں سچائی پر قائم رکھ، یا میرے مالک تو ہمیں جھوٹ اور فریب سے بچا لے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے اخلاق دوسروں کے لیے مثال بن جائیں، یا میرے مالک تو ہمیں ایسا چہرہ عطا فرما دے جس پر تیرے نور کی جھلک ہو، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی نرمی عطا فرما دے جو دل جیتنے والی ہو، یا میرے مالک تو ہمیں ایسا ظرف عطا فرما دے جو کسی کے کڑوے الفاظ کو برداشت کر سکے، یا میرے مالک تو ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کے کام آ سکیں، یا میرے مالک تو ہمیں اپنے بندوں کا درد سمجھنے والا بنا دے، یا میرے مالک تو ہمیں اس دنیا کے شور سے نکال کر اپنے ذکر کے سکون میں لے آ، یا میرے مالک تو ہمیں ہر اس چیز سے بچا لے جو ہمارے لیے آزمائش بن جائے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہمیں تیرے قریب لے آئیں، یا میرے مالک تو ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی دعا کرنا سکھا دے جو تیرے عرش تک پہنچ جائے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسا دل عطا کر دے جو تیرے ذکر سے ہی خوش ہو، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی زبان دے جو ہمیشہ تیرے نام سے تر رہے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی نظر عطا فرما دے جو ہمیشہ حیا والی ہو، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی راہ دکھا دے جو ہمیں تیرے جنتی دروازوں تک لے جائے، یا میرے مالک تو ہمیں ہر اس عمل سے بچا لے جو تیری ناراضگی کا باعث ہو، یا میرے مالک تو ہمیں ہر اس راستے سے ہٹا دے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے، یا میرے مالک تو ہمیں ان لوگوں سے بچا لے جو ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں، یا میرے مالک تو ہمیں ان باتوں سے بچا لے جو ہمیں اندھیروں میں ڈھکیل دیتی ہیں، یا میرے مالک تو ہمیں روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف اپنی طرف بلا لے، یا میرے مالک تو ہمیں وہ نظر عطا کر جو صرف عیب ڈھانپے، یا میرے مالک تو ہمیں وہ کان عطا کر جو صرف بھلائی سنے، یا میرے مالک تو ہمیں وہ سوچ عطا فرما دے جو تیرے بندوں کی خیر مانگے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی سانس عطا فرما دے جو صرف تیری رضا میں نکلے، یا میرے مالک تو ہمیں اپنی محبت میں فنا کر دے، یا میرے مالک تو ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کے لیے آسانی کا سبب بنے، یا میرے مالک تو ہمیں اس دنیا میں وہ مقام عطا کر جو آخرت کے لیے باعث فخر بنے، یا میرے مالک تو ہمیں جنت کے ان راستوں پر چلا جن پر تیرے محبوب چلا کرتے تھے، یا میرے مالک تو ہمیں اپنے در کی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ ان بیٹیوں پر اپنا خاص کرم فرما جن کے سروں پر آج بھی دوپٹہ تو ہے مگر سہاگ کی چھاؤں نہیں،
یا اللہ ان کنواری بچیوں کی جھولیاں بھر دے جو ہر رات تنہائی میں اپنے نصیب کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ یا اللہ ان بہنوں پر رحم فرما جو چپ چاپ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہیں۔ یا اللہ ان بیٹیوں کی سن لے جن کے دلوں میں خواب پل رہے ہیں مگر رشتے کے در بند ہیں۔ یا اللہ ان معصوم بچیوں کی فریاد سن لے جن کے ہاتھوں کی مہندی وقت سے پہلے مرجھا گئی۔ یا اللہ ان کے سروں پر شفقت والا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں وہ شخص لا جس کے آنے سے یہ بہنیں تیرے شکر میں جھک جائیں۔ یا اللہ جن کے رشتے بار بار ٹوٹ جاتے ہیں، جن کی ماں کی آنکھیں ہر شام نم ہوتی ہیں، جن کے باپ روز رزق کے ساتھ بیٹی کے نصیب کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، یا اللہ ان سب کے دلوں کو تو سکون عطا فرما۔ یا اللہ ان بیٹیوں کو ایسا شریک سفر عطا فرما جو ان کی عزت کا محافظ ہو، جو ان کے لیے ڈھال ہو، جو ان کے دکھوں کا ساتھی ہو۔ یا اللہ جن بچیوں کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور رشتے نہیں ملتے، یا اللہ تو ان کے لیے وہ در کھول دے جہاں سے تیرے خاص بندے آئیں۔ یا اللہ تو ان کے صبر کا پھل ان کی خوشیوں کی شکل میں دے دے۔ یا اللہ ان کی راتوں کو اجالا دے۔ یا اللہ تو ان کی زندگی میں وہ شخص لا جو ان کے لیے باعث رحمت ہو، باعث خیر ہو، باعث سکون ہو۔ یا اللہ وہ بیٹیاں جو ماں باپ کے سامنے کچھ نہیں کہتی مگر رات کو بستر پر جا کر تکیے میں منہ دے کر روتی ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کی آواز تو سن لے۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے لباس کو دیکھ کر شرمندہ ہوتی ہیں کہ کہیں کوئی رشتہ نہ ٹھکرا دے، یا اللہ جو اپنی رنگت، اپنے قد، اپنے جسم یا اپنی غربت کی وجہ سے رد ہو چکی ہیں، ان کے لیے تو اپنی خاص رحمت والا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ جو ہر بار کسی کی بہو بننے کی امید لے کر جاتی ہے اور خالی ہاتھ لوٹتی ہیں، ان کی جھولی تو خود بھر دے۔ یا اللہ جو بیٹیاں دوسروں کی بیٹیوں کی شادیوں میں جا کر چپ چاپ اپنا دل تھام لیتی ہیں، تو ان کے سینے کی تڑپ ختم کر دے۔ یا اللہ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں میں اثر ڈال دے۔ یا اللہ جن گھروں میں بیٹیاں خاموش بیٹھی ہیں تو ان کے لیے بہترین راہیں نکال دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بار بار بات آ کر رک جاتی ہے تو وہاں سے ہر رکاوٹ ہٹا دے۔ یا اللہ ان بیٹیوں کے لیے ایسے ہاتھوں کو چن لے جو ہمیشہ ان کے ہاتھوں کو تھامے رکھیں۔ یا اللہ جو لوگ ان بیٹیوں کو تانا دیتے ہیں تو ان کے دل بدل دے۔ یا اللہ تو ان بہنوں کو ایسا نصیب دے دے جس پر دنیا رشک کرے۔ یا اللہ تو ان کے دل کے اندر چھپی ہر دعا کو بغیر کہے پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بیٹیاں خود کو بوجھ سمجھنے لگ گئی ہیں، یا اللہ تو انہیں احساس دلا دے کہ وہ تیرے لیے قیمتی ہیں۔ یا اللہ جو ہر صبح یہ سوچ کر اٹھتی ہیں کہ شاید آج کوئی رشتہ آئے گا اور ہر شام دل توڑ کر سوتی ہیں، ان کے نصیب کھول دے۔ یا اللہ جو لڑکیاں اپنے کپڑوں، جیور یا سادگی کی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہیں، تو ان کے نصیب میں وہ شریک حیات لکھ دے جو صرف دل دیکھے، صورت نہیں۔ لڑکیاں اپنے لیے کسی کو پسند نہیں کرتی مگر دل میں ایک سچی محبت کی تمنا رکھتی ہے، تو ان کے لیے اپنے فیصلے سے بہتر فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ جو بچیاں اکیلی ہیں ان کے دل کے خالی پن کو تو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ جو بیٹیاں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہیں ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ جو ہر بار خود کو سنبھالتی ہے تو انہیں وہ سہارا دے دے جو کبھی نہ چھوٹے۔ یا اللہ وہ بیٹیاں جنہیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ ابھی تک گھر کیوں نہیں بسایا، یا اللہ تو ان کے لیے وہ وقت جلد لا دے جب سب کو جواب دے سکیں۔ یا اللہ جو بیٹیاں دعاؤں کی تصویریں بن چکی ہیں تو ان دعاؤں کو حقیقت بنا دے۔ یا اللہ جن کے بھائی بہنوں کی شادیوں پر فکر میں ڈوبے ہوتے ہیں تو ان سب کی فکر کو خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ جو مائیں بیٹیوں کو دیکھ کر روز آہیں بھرتی ہیں تو ان ماؤں کے دلوں کو سکون دے۔ یا اللہ جو باپ بیٹی کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں تو ان کے چہروں پر خوشی واپس لے آ۔ یا اللہ جن گھروں میں رشتے کی بات چلی ہو اور بند ہو گئی ہو تو وہاں سے بندش کو ختم کر دے۔ یا اللہ تو ان بیٹیوں کو ایسا گھر، ایسا سسرال عطا فرما جہاں عزت ہو، محبت ہو، تحفظ ہو۔ یا اللہ جو بچیاں دل میں خواب لی بیٹھی ہیں تو انہیں وہ خواب پورے ہوتے ہوئے دکھا۔ یا اللہ تو ان کی راتوں کو دعا کا وقت اور دن کو خوشیوں کا آغاز بنا دے۔
یا اللہ جو بچیاں اب ہار ماننے کے قریب ہیں تو انہیں ہارنے نہ دے، تو انہیں تھام لے، تو انہیں وہ سکون دے جو ان کی زندگی بدل دے۔ یا اللہ تو ان بچیوں کی زندگی میں وہ دن لے آ جب ان کے ہاتھوں میں دعا کے بعد چوڑیاں ہوں، ماتھے پر خوشی کی جھلک ہو، دل میں سکون ہو اور زبان پر تیرا شکر ہو۔ یا اللہ جن بچیوں نے اب بولنا چھوڑ دیا ہے، جو ہر سوال پر صرف مسکرا دیتی ہیں، تو ان کی مسکراہٹ کو سچ بنا دے۔ یا اللہ جو بیٹیاں کسی کے لیے دعائیں کرتی رہیں اور خود کو بھول گئیں، تو ان کی جھولی سب سے پہلے بھر دے۔ یا اللہ تو ان بہنوں کے لیے ایسا نصیب چن لے جس میں دین ہو، ایمان ہو، عزت ہو، محبت ہو اور تیرے کرم کا سایہ ہو۔ یا اللہ تو ان کے دل کے ہر دکھ کو خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ تو ان کے رشتے کی راہیں آسان کر دے۔ یا اللہ تو ان کی دعاؤں کو تیرے خاص بندوں کے ذریعے پورا فرما۔ یا اللہ تو ان کے دل کے زخموں کو مرہم میں بدل دے۔ یا اللہ تو ان کی راتوں کو نیند اور دن کو سکون سے بھر دے۔ یا اللہ تو ان کے نصیب میں اپنی رضا ڈال دے اور انہیں وہ شخص عطا فرما دے جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا انعام بن جائے۔ یا میرے مالک تو ان ماں بننے کی خواہش رکھنے والی عورتوں کی سن لے جو برسوں سے تیری رحمت کی منتظر بیٹھی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کے دلوں میں جو تڑپ ہے، جو خواہش ہے، جو فریاد ہے، تو اس پر اپنا خاص کرم فرما۔ یا میرے مالک تو ان بہنوں کے دل کو تسلی عطا کر جو ہر بار ماں بننے کا خواب آنکھوں میں سجائے سوتی ہیں اور ہر صبح اجڑی امید کے ساتھ جاگتی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان عورتوں کے سروں پر ماں کا تاج سجا دے جو سالوں سے ہسپتالوں، دواؤں، دعاؤں اور آنکھوں کی نمی میں گزار رہی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کے دل کی آوازیں سن لے جو تیرے ہی در پر جھکی ہوئی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان بانجھ رحموں کو زندگی بخش دے۔ یا میرے مالک تو ان کو نیک، خوب سیرت، صالح، عبادت گزار، فرمان بردار، سجدے کرنے والی اور ذکر کرنے والی اولاد عطا فرما۔ یا میرے مالک تو ان ماں باپ کو اس نعمت سے نواز دے جنہوں نے سالوں صرف لوگوں کی گودیں بھرتے دیکھی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کی دعاؤں کو ایسی قبولیت عطا فرما جس کے بعد ان کے آنگن میں ہنسی گونجنے لگے۔ یا میرے مالک تو ان کو وہ لمحے عطا فرما جس لمحے میں ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت جاگ اٹھے۔ یا میرے مالک تو ان کے گھر کے کونے کونے کو اولاد کی آوازوں سے سجا دے۔ یا میرے مالک تو ان بہنوں پر رحم فرما جنہوں نے اولاد کی دعا کرتے کرتے اپنی عمر گزار دی۔ یا میرے مالک تو ان گھروں کو رونق عطا فرما جو برسوں سے سناٹے کا شکار ہیں۔ یا میرے مالک تو ان ماؤں کی آہوں کو اپنے رحم میں لے لے جن کی جھولیاں برسوں سے خالی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان دلوں کی گہرائیوں سے نکلی دعا کو وہ جواب عطا فرما جو خوشی کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ جائیں۔ یا میرے مالک تو ان ماں بننے کی خواہش رکھنے والی بہنوں کی امید کو سچ کر دے۔ یا میرے مالک تو ان کے رحموں میں اپنی قدرت کا نور بھر دے۔ یا میرے مالک تو ان کو ایسی اولاد عطا فرما جو ان کے لیے دنیا و آخرت میں باعث نجات ہو۔ یا میرے مالک تو ان کے بچوں کو دین کا علم سکھا، نرمی عطا کر، ادب دے، حیا دے، نماز کی پابندی عطا فرما۔ یا میرے مالک تو ان کے سینے فخر سے بھر دے، تو ان کی دعاؤں کو اس طرح پورا فرما کہ وہ سجدے سے اٹھیں تو ہونٹوں پر صرف تیرا شکر ہو۔ یا میرے مالک تو ان گھروں کے دروازے کھول دے جہاں مہمان بن کر اولاد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یا میرے مالک تو ان ماں باپ کی تھکن دور کر دے جو دن رات دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کی جھولی میں اولاد ڈال دے جو اپنی باہوں کو خالی محسوس کرتے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کو ایسی اولاد عطا کر جو ماں باپ کے دل کا سکون ہو، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا ہو، جو ان کی عزت کو دنیا میں بلند کرے۔ یا میرے مالک تو ان ماں باپ کو اولاد دے کر ان کے ایمان کو مزید بڑھا دے۔ یا میرے مالک تو ان کو ایسی نعمت دے جو صرف تیرے در سے ملے۔ یا میرے مالک تو ان کو وہ لمحہ دکھا جب بچہ ان کی گود میں ہو اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے صرف تیرے سامنے جھک جائیں۔ یا میرے مالک تو ان کی دعا کو وہ در عطا کر جس کے پیچھے تو خود کھڑا ہو۔ یا میرے مالک تو ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو محبت میں بدل دے۔ یا میرے مالک تو ان کو اتنی خوشی عطا فرما کہ وہ اپنا ہر درد بھول جائے۔
یا میرے مالک تو ان بہنوں کے رزق میں برکت ڈال دے جن کی کمائی میں صرف محرومی ہے، یا میرے مالک تو ان گھروں میں رزق کی بہار ڈال دے جہاں پھاکے ہیں، یا میرے مالک تو ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے جو تیری رحمت کے در پر آئے ہیں، یا میرے مالک تو ان کے نصیب کھول دے جن کے پاس سب کچھ ہے مگر تیری برکت نہیں، یا میرے مالک تو ان کے گھروں کو خیر سے بھر دے، رزق میں ایسی کشادگی دے دے کہ دوسروں کے کام آ سکیں، یا میرے مالک تو ان کو اتنا عطا کر کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، یا میرے مالک تو ان کی محرومی کو کرم میں بدل دے، تو ان کے دروازے پر رحمت کی بارش فرما، یا میرے مالک تو ان کے اندر کی غربت کو ختم کر، تو ان کی روح کو گھنا دے، تو ان کے چہرے خوشی سے بھر دے، یا میرے مالک تو ان کے نصیب میں صرف بھلائی لکھ دے، یا میرے مالک تو ان کو ایسا رزق عطا فرما جو پاک ہو، حلال ہو، عزت والا ہو اور دین و دنیا دونوں کے لیے فائدہ مند ہو، یا میرے مالک تو ہمیں اپنی رحمت کا وہ دروازہ دکھا دے جس سے جھولی کبھی خالی نہیں جاتی، یا میرے مالک تو ہمارے سجدوں کو وہ مقام عطا کر دے جس کے بعد دکھ دور ہو جائیں، یا میرے مالک تو ہماری دعاؤں کو وہ اثر عطا کر دے جس سے بند در کھل جائیں، یا میرے مالک تو ہماری خاموشیوں کو بھی سن لے، یا میرے مالک تو ہمیں اپنے قریب لے آ، تو ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، تو ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے آباد کر، تو ہماری نسلوں کو نیکی، ہدایت، عزت اور دینداری کی روشنی دے دے، یا میرے مالک تو ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو سجدوں میں تیرا نام لے، جو بڑوں کی عزت کرے، جو نرمی اختیار کرے، جو نیکی کا راستہ چنے، یا میرے مالک تو ان گھروں کو بھی اپنے کرم سے محروم نہ کر جنہوں نے آج تک صرف آنکھوں میں سپنے دیکھے، یا میرے مالک تو ان کی امیدوں کو مایوسی میں بدلنے نہ دینا، تو ان کے اندر کے ہر درد کو اپنی مہربانی سے بھر دینا، یا میرے مالک تو ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھ، تو ہمارے ملک پر اپنا خاص کرم فرما، تو ہماری سرزمین کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، تو ہمارے ملک کے آسمانوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، تو ہماری فضا کو امن سے بھر دے، تو ہمارے شہروں، دیہاتوں، بستیوں، گلیوں اور راستوں میں سکون، محبت اور خیر نازل فرما، یا میرے مالک تو ہمارے ان محافظوں کی حفاظت فرما جو اپنی جانیں تیرے بندوں کے لیے قربان کرتے ہیں، تو ان کو وہ طاقت عطا کر جو تیرے دین کی حفاظت کرے، تو ان کو وہ عقل دے جو حق پر قائم رکھے، تو ان کے قدموں کو اپنی راہ پر ثابت رکھ، تو ان کے ہاتھوں کو خیر میں مشغول رکھ، یا میرے مالک تو ہمارے ملک کی سرحدوں پر اپنی فرشتوں والی حفاظت مقرر فرما دے، یا میرے مالک تو ہمیں ایک ایسا نظام عطا فرما جو تیرے قانون کے تابع ہو، یا میرے مالک تو ان لوگوں کو ہمارے ملک کی قیادت دے جو تیرے ڈر سے فیصلے کرے، جو انصاف سے حکم جاری کرے، جو تیرے بندوں کو امان دے، تو ہمارے عدل، تعلیم، صحت، معاش اور رزق کے تمام شعبوں میں بھلائی ڈال دے، تو ہمیں دشمنوں کی چالوں سے بچا لے، تو ہمیں فتنے والوں سے محفوظ رکھ، تو ہمیں بے حیائی سے بچا، بے ایمانی سے بچا، ظلم سے بچا، تو ہمیں ان راستوں پر چلا دے جو ہمارے ملک کو تیرا پسندیدہ بنا دے، یا میرے مالک تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما، یا میرے مالک تو یا اللہ جو بچیاں اب ہار ماننے کے قریب ہیں تو انہیں ہارنے نہ دے، تو انہیں تھام لے، تو انہیں وہ سکون دے جو ان کی زندگی بدل دے، یا اللہ تو ان بچیوں کی زندگی میں وہ دن لے آ جب ان کے ہاتھوں میں دعا کے بعد چوڑیاں ہوں، ماتھے پر خوشی کی جھلک ہو، دل میں سکون ہو اور زبان پر تیرا شکر ہو، یا اللہ جن بچیوں نے اب بولنا چھوڑ دیا ہے، جو ہر سوال پر صرف مسکرا دیتی ہیں، تو ان کی مسکراہٹ کو سچ بنا دے، یا اللہ جو بیٹیاں کسی کے لیے دعائیں کرتی رہیں اور خود کو بھول گئیں، تو ان کی جھولی سب سے پہلے بھر دے، یا اللہ تو ان بہنوں کے لیے ایسا نصیب چن لے جس میں دین ہو، ایمان ہو، عزت ہو، محبت ہو اور تیرے کرم کا سایہ ہو، یا اللہ تو ان کے دل کے ہر دکھ کو خوشی میں بدل دے، یا اللہ تو ان کے رشتے کی راہیں آسان کر دے، یا اللہ تو ان کی دعاؤں کو تیرے خاص بندوں کے ذریعے پورا فرما، یا اللہ تو ان کے دل کے زخموں کو مرہم میں بدل دے، یا اللہ تو ان کی راتوں کو نیند اور دن کو سکون سے بھر دے، یا اللہ تو ان کے نصیب میں اپنی رجا ڈال دے اور انہیں وہ شخص عطا فرما دے
جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا انعام بن جائے۔ یا میرے مالک تو ان ماں بننے کی خواہش رکھنے والی عورتوں کی سن لے جو برسوں سے تیری رحمت کی منتظر بیٹھی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کے دلوں میں جو تڑپ ہے، جو خواہش ہے، جو فریاد ہے، تو اس پر اپنا خاص کرم فرما۔ یا میرے مالک تو ان بہنوں کے دل کو تسلی عطا کر جو ہر بار ماں بننے کا خواب آنکھوں میں سجائے سوتی ہیں اور ہر صبح اجڑی امید کے ساتھ جاگتی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان عورتوں کے سروں پر ماں کا تاج سجا دے جو سالوں سے ہسپتالوں، دواؤں، دعاؤں اور آنکھوں کی نمی میں گزار رہی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کے دل کی آواز سن لے جو تیرے ہی در پر جھکی ہوئی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان بانجھ رحموں کو زندگی بخش دے۔ یا میرے مالک تو ان کو نیک، خوب سیرت، صالح، عبادت گزار، فرمان بردار، سجدے کرنے والی اور ذکر کرنے والی اولاد عطا فرما۔ یا میرے مالک تو ان ماں باپ کو اس نعمت سے نواز دے جنہوں نے سالوں صرف لوگوں کی گودیں بھرتے دیکھی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کی دعاؤں کو ایسی قبولیت عطا فرما جس کے بعد ان کے آنگن میں ہنسی گونجنے لگے۔ یا میرے مالک تو ان کو وہ لمحے عطا فرما جس لمحے میں ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت جاگ اٹھے۔ یا میرے مالک تو ان کے گھر کے کونے کونے کو اولاد کی آوازوں سے سجا دے۔ یا میرے مالک تو ان بہنوں پر رحم فرما جنہوں نے اولاد کی دعا کرتے کرتے اپنی عمر گزار دی۔ یا میرے مالک تو ان گھروں کو رونق عطا فرما جو برسوں سے سناٹے کا شکار ہیں۔ یا میرے مالک تو ان ماؤں کی آہوں کو اپنے رحم میں لے لے جن کی جھولیاں برسوں سے خالی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان دلوں کی گہرائیوں سے نکلی دعا کو وہ جواب عطا فرما جو خوشی کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ جائیں۔ یا میرے مالک تو ان ماں بننے کی خواہش رکھنے والی بہنوں کی امید کو سچ کر دے۔ یا میرے مالک تو ان کے رحموں میں اپنی قدرت کا نور بھر دے۔ یا میرے مالک تو ان کو ایسی اولاد عطا فرما جو ان کے لیے دنیا و آخرت میں باعث نجات ہو۔ یا میرے مالک تو ان کے بچوں کو دین کا علم سکھا، نرمی عطا کر، ادب دے، حیا دے، نماز کی پابندی عطا فرما۔ یا میرے مالک تو ان کے سینے فخر سے بھر دے، تو ان کی دعاؤں کو اس طرح پورا فرما کہ وہ سجدے سے اٹھیں تو ہونٹوں پر صرف تیرا شکر ہو۔ یا میرے مالک تو ان گھروں کے دروازے کھول دے جہاں مہمان بن کر اولاد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یا میرے مالک تو ان ماں باپ کی تھکن دور کر دے جو دن رات دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کی جھولی میں اولاد ڈال دے جو اپنی باہوں کو خالی محسوس کرتے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کو ایسی اولاد عطا کر جو ماں باپ کے دل کا سکون ہو، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا ہو، جو ان کی عزت کو دنیا میں بلند کرے۔ یا میرے مالک تو ان ماں باپ کو اولاد دے کر ان کے ایمان کو مزید بڑھا دے۔ یا میرے مالک تو ان کو ایسی نعمت دے جو صرف تیرے در سے ملے۔ یا میرے مالک تو ان کو وہ لمحہ دکھا جب بچہ ان کی گود میں ہو اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے صرف تیرے سامنے جھک جائیں۔ یا میرے مالک تو ان کی دعا کو وہ در عطا کر جس کے پیچھے تو خود کھڑا ہو۔ یا میرے مالک تو ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو محبت میں بدل دے۔ یا میرے مالک تو ان کو اتنی خوشی عطا فرما کہ وہ اپنا ہر درد بھول جائیں۔ یا میرے مالک تو ان بہنوں کے رزق میں برکت ڈال دے جن کی کمائی میں صرف محرومی ہے۔ یا میرے مالک تو ان گھروں میں رزق کی بہار ڈال دے جہاں فاقے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے جو تیری رحمت کے در پر آئے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کے نصیب کھول دے جن کے پاس سب کچھ ہے مگر تیری برکت نہیں۔ یا میرے مالک تو ان کے گھروں کو خیر سے بھر دے، رزق میں ایسی کشادگی دے دے کہ دوسروں کے کام آ سکیں۔ یا میرے مالک تو ان کو اتنا عطا کر کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے۔ یا میرے مالک تو ان کی محرومی کو کرم میں بدل دے، تو ان کے دروازے پر رحمت کی بارش فرما۔ یا میرے مالک تو ان کے اندر کی غربت کو ختم کر، تو ان کی روح کو گھنا دے، تو ان کے چہرے خوشی سے بھر دے۔ یا میرے مالک تو ان کے نصیب میں صرف بھلائی لکھ دے۔ یا میرے مالک تو ان کو ایسا رزق عطا فرما جو پاک ہو، حلال ہو، عزت والا ہو اور دین و دنیا دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یا میرے مالک تو ہمیں اپنی رحمت کا وہ دروازہ دکھا دے جس سے جھولی کبھی خالی نہیں جاتی۔ یا میرے مالک تو ہمارے سجدوں کو وہ مقام عطا کر دے جس کے بعد دکھ دور ہو جائے۔ یا میرے مالک تو ہماری دعاؤں کو وہ اثر عطا کر دے جس سے بند در کھل جائیں۔ یا میرے مالک تو ہماری خاموشیوں کو بھی سن لے۔ یا میرے مالک تو ہمیں اپنے قریب لے آ، تو ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے،
تو ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے آباد کر، تو ہماری نسلوں کو نیکی، ہدایت، عزت اور دینداری کی روشنی دے دے۔ یا میرے مالک تو ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو سجدوں میں تیرا نام لے، جو بڑوں کی عزت کرے، جو نرمی اختیار کرے، جو نیکی کا راستہ چنے۔ یا میرے مالک تو ان گھروں کو بھی اپنے کرم سے محروم نہ کر جنہوں نے آج تک صرف آنکھوں میں سپنے دیکھے۔ یا میرے مالک تو ان کی امیدوں کو مایوسی میں بدلنے نہ دینا، تو ان کے اندر کے ہر درد کو اپنی مہربانی سے بھر دینا۔ یا میرے مالک تو ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھ، تو ہمارے ملک پر اپنا خاص کرم فرما، تو ہماری سرزمین کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، تو ہمارے ملک کے آسمانوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، تو ہماری فضا کو امن سے بھر دے، تو ہمارے شہروں، دیہاتوں، بستیوں، گلیوں اور راستوں میں سکون، محبت اور خیر نازل فرما۔ یا میرے مالک تو ہمارے ان محافظوں کی حفاظت فرما جو اپنی جانیں تیرے بندوں کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تو ان کو وہ طاقت عطا کر جو تیرے دین کی حفاظت کرے، تو ان کو وہ عقل دے جو حق پر قائم رکھے، تو ان کے قدموں کو اپنی راہ پر ثابت رکھ، تو ان کے ہاتھوں کو خیر میں مشغول رکھ۔ یا میرے مالک تو ہمارے ملک کی سرحدوں پر اپنی فرشتوں والی حفاظت مقرر فرما دے۔ یا میرے مالک تو ہمیں ایک ایسا نظام عطا فرما جو تیرے قانون کے تابع ہو۔ یا میرے مالک تو ان لوگوں کو ہمارے ملک کی قیادت دے جو تیرے ڈر سے فیصلے کریں، جو انصاف سے حکم جاری کریں، جو تیرے بندوں کو امان دے۔ تو ہمارے عدل، تعلیم، صحت، معاش اور رزق کے تمام شعبوں میں بھلائی ڈال دے۔ تو ہمیں دشمنوں کی چالوں سے بچا لے، تو ہمیں فتنے والوں سے محفوظ رکھ، تو ہمیں بے حیائی سے بچا، بے ایمانی سے بچا، ظلم سے بچا۔ تو ہمیں ان راستوں پر چلا دے جو ہمارے ملک کو تیرا پسندیدہ بنا دیں۔ یا میرے مالک تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما۔ یا میرے مالک تو ان کی حالت کو وہ بدل دے جو تیرے دین کے جلال سے میل کھاتی ہو۔ تو ان کے دلوں میں اتحاد پیدا فرما، تو ان کے آپسی اختلافات ختم فرما، تو ان کے دلوں میں وہ جوڑ ڈال دے جو تیرے حبیب کی امت کے لائق ہو۔ تو ان کو ایک لڑی میں پرو دے، تو ان کے درمیان وہ تعلق پیدا کر دے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہو۔ یا میرے مالک تو ان مسلمانوں پر کرم فرما جو بھوک سے لڑ رہے ہیں، جو جنگوں میں پس رہے ہیں، جو مظلوم ہیں، بے گھر ہیں، یتیم ہیں۔ تو ان سب کو اپنی پناہ دے دے، تو ان کے لیے ایسا رزق کھول دے جو ان کے لیے بھی کفایت کرے اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ واپس لا جو تیری رضا سے روشن ہو۔ تو ان کے بدنوں کو کپڑے عطا کر، ان کے بچوں کو علم دے، ان کی بیٹیوں کو حفاظت، ان کی ماں کو سکون، ان کے گھروں کو پناہ دے۔ تو ان کی زندگی کو وہ امن دے جو تیری رضا کا سایہ ہو۔ تو ان کی حالت بدل دے، تو ان کے آنسو پونچھ دے، تو ان کی دعاؤں کو سن لے، تو ان کی بے بسی کو طاقت میں بدل دے۔ یا میرے مالک تو ان پریشان حال بہنوں کو صبر عطا کر جو ہر دن دل تھام کر گزارتی ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کے دلوں کو تسلی دے جن کے نصیب ادھورے رہ گئے۔ تو ان کے دل کی بات سن لے جنہوں نے کبھی زبان پر کچھ نہیں لایا۔ تو ان کے درد کا علاج کر دے جنہوں نے تیری رضا کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ تو ان کی دعاؤں کو وہ دن دکھا جس دن وہ صرف تیرا شکر ادا کریں۔ یا میرے مالک تو ان بہنوں کو تحفظ عطا کر جو ظلم سہ رہی ہیں، تو ان کے نصیب سنوار دے، تو ان کے صبر کا پھل عطا کر، تو ان کو ایسے لوگ عطا کر جو ان کی عزت کے محافظ ہوں، تو ان کی زندگی کو آسان بنا دے، تو ان کے دل سے وہ ہر غم نکال دے جو صرف تو جانتا ہے۔ یا میرے مالک تو ان کو وہ سکون دے جو ان کی ماں کی آنکھوں کو روشن کر دے، تو ان کو وہ خبر سنا دے جس کے بعد ان کی دعاؤں کے الفاظ ختم ہو جائیں، صرف خوشی کے آنسو باقی رہیں۔ یا میرے مالک تو ان بھائیوں پر رحم فرما جو محنت کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان کے رزق میں آسانی عطا کر، تو ان کی ہمت بڑھا دے، تو ان کی محنت کو کامیابی میں بدل دے، تو ان کی راہوں میں برکت ڈال دے، تو ان کے خوابوں کو حقیقت بنا دے۔ یا میرے مالک تو ان کو اس مقام پر پہنچا دے جس پر وہ صرف تیرا سجدہ کرے۔ یا میرے مالک تو ان کی غربت کو عزت میں بدل دے، تو ان کے دلوں سے خوف نکال دے، تو ان کے ہاتھوں میں وہ طاقت دے دے جو صرف تیری رضا کے لیے استعمال ہو۔ تو ان کو نرمی، علم، حکمت اور بصیرت عطا فرما، تو ان کو اس منزل تک لے جا جو ان کے لیے فخر بنے۔ یا میرے مالک تو ان بھائیوں کی سن لے
جو خاموش رہتے ہیں مگر راتوں کو تیرے سامنے گریا کرتے ہیں۔ تو ان کی زبانوں پر اثر عطا کر، تو ان کے ماتھے کے سجدے قبول فرما، تو ان کے دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعا کو وہ مقام عطا کر جس کے بعد ان کے لیے کوئی کمی باقی نہ رہے۔ یا میرے مالک، تو ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما۔ تو ہماری زندگی، ہمارے ملک، ہماری عزت، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہماری بہنوں، بھائیوں، گھروں، کاموں، دلوں، روحوں، سجدوں، الفاظ اور دعاؤں میں برکت ڈال دے۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندے کہلانے کے قابل ہو جائیں۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس دنیا کو بھی بہتر بنا دے اور آخرت کو بھی روشن کر دے۔ تو ہمیں ہر دکھ سے بچا لے۔ تو ہمیں ہر آزمائش میں سرخرو فرما۔ تو ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو ہماری قوم، ہمارے اہل وطن اور پوری امت کو ہدایت، فلاح، آسانی اور